اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 ذوالحجہ اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقلمند، بہادر، منصف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ سن 1078 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ کیے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی اور جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں میں لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ اور مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مدبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ دلائل النبوہ للاصفہانی کی حدیث ہے یہ۔ ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مال یعنی وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں 3 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جاتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 1,00,000 گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا: جب سے جہنم کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ درخت پھل لے آئیں تو انہیں کھاؤ۔
سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اگر گنجائش ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلا کہ غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا۔ دوسرا، مال و دولت میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا، نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف۔ تیسرا، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے۔ چوتھا، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ پانچواں، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ ساتواں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ یہ سب چیزیں عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس میں سے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔